دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام، خطیب اسلام، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا محمد رفیق جامی صاحب۔ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ نماز والا دروش حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیز بیٹیوں،
تقریباً 1 سال کے بعد دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ یادگار اسلاف جامعہ رحمانیہ کے مدیر، اس گلشن کے مالی جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب شاکر دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء، استاذ القرہ، محبوب القرہ، ہزاروں حفاظ کے استاذ جناب قاری محمد امین صاحب شعبہ حفظ کے جو صدر مدرس ہیں، اور اس ادارے کے ناظم اعلیٰ یادگار اسلاف، اس علاقے کی عام جان، علماء حق کی پہچان حضرت حافظ عبدالشکور صاحب، اور میرے انتہائی مخلص دوست، طویل عرصے دے میرے سجن مہربان جناب قاری محمود صاحب، ان حضرات کی پرخلوص محبت بری دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں خدا قبول کرے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ آمین۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت ماہ رجب کی عظمت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے۔ رجب کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا معجزہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس چشمے کا نام رجب ہے۔ برف سے زیادہ پانی ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یا اللہ اس کا پانی کس کو ملے گا؟ جو اس ماہ کے اندر 1 یا 2 یا 3 روزے رکھے گا، اللہ رجب نامی چشمے سے اس کو پانی پلائے گا۔ تھوڑا سا تعاون کریں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کچھ مجھے کہنا ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان اکٹھے 3 مہینے۔ رجب آیا، اللہ نے ایک رات عطا کر دی جس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو خاک سے اٹھایا، افلاک تک پہنچایا۔ رجب میں اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا؟ 5 نمازیں، سبحان اللہ، تحفہ ملا۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر علماء کی دعا لینے کے لیے کہوں، اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر امت مصطفیٰ کو 5 نمازیں بھی عطا کر دی، سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی عطا کر دی، اور یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ آگے شعبان، شعبان میں بھی اللہ نے ہمیں ایک رات عطا کر دی۔ اس رات کو اگر میں اور آپ، میری مائیں بہن،
تسبیح و تحلیل کے اندر، رکوع اور سجود کے اندر، قعدہ اور قیام کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، ذکر رحمان کے اندر گزار دیں تو اللہ اس رات کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور مغز گفتگو کروں گا صاحب علم۔ آگے رمضان آ گیا، اللہ نے اس کے اندر بھی ہمیں ایک رات عطا کر دی، جس رات کی 27 تاریخ کو اللہ نے آمنہ کے لال کو قرآن عطا کر دیا، سبحان اللہ، اور ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ 27 کو ملا ہے۔ رجب انتظار کا مہینہ، شعبان اہتمام کا مہینہ، رمضان المبارک برکات و رحمتوں کا مہینہ۔ رجب کی 27 تاریخ تھی جب اللہ نے اپنے حبیب کو فرش سے اٹھایا، عرش معلی تک پہنچایا۔ میں بار بار آپ سے نہیں کہوں گا۔ رجب کی 27 تاریخ تھی جب نانا نبوت کی معراج پہ جا رہا ہے اور نواسہ امام حسین شہادت کی معراج پہ جا رہا ہے۔ جس سال اللہ نے معراج کرایا، بلایا، وہ سانحات کا سال تھا، ٹینشنوں کا سال، مسائل کا سال، آنسوؤں کا سال، پریشانیوں کا سال۔ آپ کہیں گے کیسے پریشانیوں کا سال تھا؟ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ اٹھا، حضور پریشان رہے۔ یہ وہ وفادار بیوی ہے جس نے سب کچھ حضور کی جوتیوں پہ قربان کر دیا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کر محمد کے ساتھ قید گزارتی رہی، اور یہ اتنی امیر عورت تھی کہ اس کے کنات کی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، رسی سونے کے کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی تھی۔ چاچا ابو طالب فوت ہو گیا، تھوڑی سی میں نے تمیز باندھنی، پھر میں نے حضور پریشان ہو گیا، کفر بے لگام ہو گیا، ادھر ظلم کی انتہا، ادھر صبر کی ابتدا، سبحان اللہ، ادھر جبر کی انتہا، ادھر رحمت حق کی ابتدا۔ دو اللہ نے لے لیے، دو اللہ نے دے دیے۔ امیر حمزہ آ گیا، 3 دن کے بعد فاروق اعظم آ گیا۔ تھوڑا آہستہ کہہ دو ذرا، سبحان اللہ۔ آج تو اللہ نے سردی بھی ختم کر دی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مجھے ذرا نکلنے دو، توجہ کرو۔ 2 لے لیے، 2 دے دیے۔ پروفیسر صاحب حمزہ ڈھال مصطفیٰ بن کر آ گیا، عمر اسلام کی شوکت کا نشان بن کر آ گیا، عمر اسلام کے لیے، حمزہ اسلام کے لیے جمال آفتاب بن کر آ گیا، عمر اسلام کے لیے جلال آفتاب بن کر آ گیا۔ 2 لے لیے، 2 اللہ نے دے دیے۔ پھر حضور طائف میں چلے گئے، طائف والوں نے زخمی کر دیا، نبوت چادر لے کر آرام کر رہی ہے، آواز آتی ہے میرے حبیب آپ سو رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ادھر آنکھ لگی، ادھر شمع حق جلی، بالکل نہ کہو ہم سو رہے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور ایک اور جملہ کہوں، پروفیسر صاحب یہ میں جو اپنے دیدار کی دولت آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے حبیب،
آدم 350 سال روتا رہا، میں نے دیدار نہیں کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں اتر گیا، میں نے دیدار نہیں کرایا۔ اسماعیل چھری کے نیچے آ گیا، میں نے دیدار نہیں کرایا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں اتر گیا، میں نے دیدار نہیں کرایا۔ وہ 18 سال بیمار رہا، میں نے اپنا دیدار نہیں کرایا۔ میرے حبیب سلیمان فضاؤں میں ہواؤں میں گھومتا رہا، میں نے اپنا دیدار نہیں کرایا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، میں نے اس کو دیدار نہیں کرایا۔ آپ میرے حبیب یہ انمول دولت میں آپ کو بن مانگے ہی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا، نہ آپ میرا کریں۔ میرے پاس گپے نہیں ہیں، نہ میں نے کوئی لطیفے سنانے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سب سے کرے گی، خیر ہوگی۔ یا اللہ تیرے بلانے کا انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کہہ دوں یا اللہ تیرے بلانے کا انداز کیا ہے؟ جلال پور جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں کو پتہ چل جائے میرے بلانے کا انداز، جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، کائنات کے نظام کو روک دو، 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو تاکہ جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں کو پتہ چل جائے۔ اتنے انتظامات کر کے میرے حبیب کو کوئی انسان نہیں بلا سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر ہوئی اللہ، یا سب سے کرے گی۔ اور گل کر تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلاتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس طرح اس زمین سے آسمان اونچا ہے، اسی طرح ساری کائنات میں میرے محبوب کا شان۔ بے شک، آپ بڑے باذوق ہیں، ماشاء اللہ۔ جاگ رہے ہیں۔ میں بھی بے اس جلسے کا پورا سال انتظار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس دفعہ تو میں نے کہہ دیا تھا جی کوئی ذائقہ بدلنے کے لیے اور ختم ہو گیا۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے نہیں جی ذائقہ وہی رہنے دو، وہ اچھا ہے ذائقہ۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ سارے نبی اپنی امتوں کے امام، آج آمنہ کے لال کو میں نبیوں کا بھی امام بنا دوں گا۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا، ادھر آؤ تانے نہ مارو، میرا یوسف دیکھو۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، ادھر آؤ میرا محمد دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بس 2 منٹ اور پھر میں موٹر وے تھے، 3 کلومیٹر کا ٹوٹا ہے نا، ماشاء اللہ، میں پہنچ گیا کہیں۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ میرے انوارات کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ موسیٰ نے بڑی کوشش کی، رب ارنی، آواز آئی لانتا رہا اور تو میں نے نہیں دیکھ سکتا، لیکن نہیں میں نے دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا چل پھر پہاڑ بن گئے، پہاڑ پہ تجلی ڈالی نور کی، موسیٰ غش کھا کے گر گیا۔ ادھر دیکھو پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے۔ میں اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب سبحان اللہ، اور دیکھا۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، میں بڑا خوش ہوں، سبحان میری تھکاوٹ اتر رہی۔ سبحان اللہ، اور اللہ موسیٰ کو کہنا چاہتا ہے میرے کلیم تمہیں بڑی کوشش کی ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ چلو آگے چلو تھوڑا سا۔ یا اللہ کیوں بلا رہا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بلا رہا ہوں یہ بچوں کو حافظ بنانے والے، یہ والدین ہیں،
हाफिज बनाने वाले, आलम बनाने वाले, मस्जिदें बनाने वाले, मदरसे बनाने वाले, इनके साथ तावन करने वालों के लिए मेरे हबीब जो मैंने जन्नत के अंदर नेमतें तैयार कर रखी हैं, एक दफ़ा तशरीफ लाए, अपनी आँखों से आकर दीदार कर जाएं। सुभान अब तो यकीन आ जाएगा, इंशाअल्लाह आए और दीदार कर जाएं। या अल्लाह, ये अकीदे की बात, ना बुलाऊं 53 साल मक्का से मदीने नहीं जाने देता, नहीं पहुंचे, ना बुलाऊं कौन, उधर को लड़ाई कुछ ही बोलो, कोई अकीदा भी बड़ा, ना बुलाऊं 53 साल मक्का से मदीने नहीं जाने देता, और जब बुलाने पर आता हूँ जिब्रील की ड्यूटी लगाता हूँ, अंबिया की इस्तकबालिया कमेटी बनाता हूँ, कायनात के निजाम को रोकता हूँ, सिजरा पे पहुँचाता हूँ, जन्नत में ले जाता हूँ, सारा कुछ कराने के बाद इतना जल्दी वापस कर देता हूँ, कुंडा भी हिल रहा है, वुजू वाला पानी भी जारी है, मोहम्मद का बिस्तर भी गर्म है। सुभान अल्लाह अल्लाह इमाम इस्लाम के खैर माशाअल्लाह फिर कैसे इमाम इस्लाम के अल्लाह शख्सियत दे। अल्लाह फरमाते हैं चल चल जिब्रील मेरे महबूब को लेकर आ, सुबहान, ये बच्चे शरारतें कर रहे हैं, सुबहान क्या जुमला है, वाक़या मेराज और लफ्ज़ सुबहान से शुरू कर रहे हैं। अल्लाह को पता था, हमें पता नहीं, अल्लाह ने कहा मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो जाएंगे जो कहेंगे बशर हो के अर्शा पे जा कोई नहीं सकता, नहीं पहुंचा, छोड़ता हूँ मैं इस बात, और ठहरो जी जरा, मैं करता पंजाबी भी जरा पंजाबी भी करता। कुछ लोग कहेंगे आमना का लाल है, अब्दुल्ला का चांद है, रातों रात किस तरह जाता है, किस तरह आ सकता, हो नहीं सकता। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे एतराज़ात का कला कमा करने लगा हूँ, तुम्हारी नज़र जाने वाले की तरफ नहीं होनी चाहिए, ले जाने वाले की तरफ। वो कितनी ताकतों का मालिक है, अपना जाना और है और उनका बुलाना, आवाज नहीं आई, हो रहा है। अल्लाह फरमांदे ने चल चल जिब्रील मेरे महबूब नो लेके आ, या अल्लाह मैनू पता नहीं इस वक्त किथे आराम कर रहे ने, मक्का मुआज़मा चला जा, उम्मे हानी दे घर टुर जा, मेरे हबीब नो लेके आ, या अल्लाह मैं जा रहा, और जान वाले जरा एक गल सोच ला, कुंडा भी नहीं खड़काना, नाम भी लेके नहीं जगाना, या अल्लाह फिर किस तरह जगावा, पर मैं छत वाले पासों अंदर दाखिल हो जा, मेरे हबीब दियां तलियां नु चुमना तेरा कम होएगा, जगा देना मेरा कम होएगा। जिब्रील अंदर चला गया, मेरे हबीब दियां तलियां नु बोसा देता, हुजूर बेदार हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्रील अद्धी रात आ गए, खैर ते है, अर्ज कीता सोने खैर ही है, अल्लाह बुला रहे ने, मैं लैन वास्ते आया, मैं लैन लिया। ओ जिब्रील तू मेरियां तलियां नु चुमिया, कोई मजा भी आया, कोई मजा भी आया। जिब्रील अर्ज करदा सोनिया न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अती रात आ गई, ये अल्लाह दी तकसीम है। कदी अद्धी रात जिब्रील नु आर्डर है कि हबीब नु जगा, ते कदी अद्धी रात आर्डर है हबीब नु के सिद्दीक नु जगा। थोड़ा आहिस्ता कहो, थोड़ा आहिस्ता कहो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे अल्लाह की तकसीम है। और क्या करना, ये अल्लाह की तकसीम है कि तू तलियां चुम के जगा,
تو دنیا نو بوسہ دے صدیق پیشانی کے بوسہ دے سبحان اللہ یاد آگئے وہ پیشانی تے بوسہ دے گا جگہ میرے حبیب نو حضور نے دو ہی لمبے سفر فرمائے ہیں ایک فرش والا ایک عرش والا ان دونوں سفروں کے اندر جو رفیق سفر چلے ہیں اللہ نے اونا دیا عظمتہ دیا بھی تمہ جگ دے اندر مچا بھی دیا جامعہ رحمانیہ چاہنا لیو معراج والی رات جبریل ساتھ جا رہا ہے ہجرت والی رات صدیق ساتھ جا رہا ہے معراج والی رات جو ساتھ گیا سید الملائکہ بن گیا ہجرت والا ساتھ گیا سید الصحابہ بن گیا معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ امین بن گیا ہجرت والی رات جو ساتھ چلا وہ صدیق بن گیا معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ سدرہ تک گیا اور ہجرت والا حجرے تک گیا ماشاءاللہ بڑا اچھی کہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے بے شک بے شک انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں بے شک صداقت کی منزل تو مجھ سے مت پوچھ صداقت کی منزل تو مجھ سے مت پوچھ انہی کے در پہ دلہا رسول بنتے ہیں بے شک بے شک تم قاتلی گھبران ہے تینوں گھبران دی لوڑ نہیں کیوں اس لئے نام آنے سے آلے دوسری سردی سے بیٹھے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ایمان چلو جی چلیے سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لے گیا اپنے بندے لے گیا ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ پر بندہ اللہ نے ایسا بنایا نہ پہلا بنایا نہ ہون بنائے گا نہ قیامت تک بنے گا نہ بنائے گا ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ پر بندہ رب نے ایسا بنایا پیشانی خدا نو بکھاوے اللہ قبلہ ہی بدل دیندہ ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ پر بندہ رب نے ایسا بنایا انگلی دا اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو جان اشارہ کرے کلمہ پڑھ لین کینکرا اشارہ کرے درخت دوڑ دے ہوئے جڑاں کٹ کے آ رہے نے حالے بھی نہیں پتا چلیا آمنہ دلال مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا سون دا ویلا آوے اللہ انہوں کعبے دے اندر سنا دیندے ہے آمنہ دلال اللہ دا بندہ پر بندہ رب نے ایسا بنایا او دے پسینے دے اندر خوشبوواں پیدا کی دیاں ایسا رب نے عظمت والا بنایا کدی فرشاں تے چل دے کدی عرش مولا دا مہمان بن جاندہ ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ اللہ فرماندے نے میں دیاں حرکتانو قرآن دے حروف بنا دیاں گا اے جتھے لیٹ جائے گا میں اس جگہ نو روزت من ریاض الجنہ بنا دیاں گا جس قبرستان کھڑا ہو کے دعا کرے گا میں قبرستان جنت البقی بنا دیاں گا جس مسلح تے کھلو کے نماز پڑھائے گا امت لی 50,000 نمازاں دا ثواب درج کر دیاں گا اے اوپر بیٹھے گا اے اوپر بیٹھے گا جبریل آ جائے گا اے دے متھے دے تھوڑا جیا وٹ بے گا تے عمر تلوار کڑ کے کھڑا ہو جائے گا میں ایسا اپنا حبیب بلا رہے ہیں جے اللہ کے نو بلا رہے ہیں فرمائے جان والا موہے بلان والا محب جان والا سبحان اللہ دیکھو جان والا کون بلان والا کون او بلان والا محب جان والا محبوب ہے جان والا کون ہے بلان والا کون بلان والا معبود جان والا
والا مسجود جان والا ساجے بلان والا خدا جان والا مصطفیٰ بلان والا رب العالمین جان والا رحمت للعالمین بلان والا رب حسیب و رقیب جان والا اللہ دا حبیب بلان والا رب الافلاق جان والا صاحب لولاق حالے بھی نہیں پتہ چلیا جان والا کون بلان والا کون بلان والے دا راج ہے جان والے دا معراج ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ بلان والا اللہ جان والا محبوب ہے دیکھو نا کیسا سفر پھر سٹاپ بڑا آل آ گیا جبریل بلاوے اللہ میں نہ جاؤں چلو چلیے سواری کیڑی ہے سٹاپ کتنا آل ہے سواری کتنی آل اپنی سفر دے سٹاپ کتنی آل ہے سواری ایسی ہوں جی رستے چ بہ جاتی ہے تیل مک جاتا ہے جو بریکاں فیل ہو جاتی میں آقا تواڈے لئی سواری جنتی بوئنگ تیار سبحان اللہ نہ انہوں تیل دی لوڑ ہوندی تے انہوں نہ ایئرپورٹ دی ضرورت ہے تواڈا تیل روز مہنگا ہوندا ہو ہی جائے 15 دنوں تو بعد لیکن میں ایسی سواری لے کے آیا جے پھر جے جاگ رہے تو مینوں کہہ لین دیو اے اللہ نے پسند کیتیاں نے سواریاں میں تے نہیں کیتیاں اے 3 سواریاں بن گئیاں کتنیاں سوار ایک کوئی ہے سواریاں 3 بن گئیاں ڈھاچی حلیمہ دی سوار آمنہ دلال کندے صدیق اکبر دے سوار آمنہ دلال براق سواری سوار آمنہ دلال آمنہ دلال جنتی بوئنگ تیارہ لے کے آیا آجاؤ چلیے جدوں ٹر بے سبحان اللہ یہ رفتار کتنی ہے بھائی یہ تو سواری لے جہاں اس کی نظر جائے گی پہلا اس کا قدم وہاں جائے گا ٹھہرو ذرا لکھا ہے کہ 86,000 میل فی سیکنڈ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہیں جانتا کسی کو بھی کیوں کیا کرنا سبحان اللہ میں نہیں چڑھ جاؤ جی پر میں نہیں جانتا کیوں میرے لیے اتنی تیز سواری لے کر آیا ہے قیامت والے دن میرے امتی جب قبروں سے نکلیں گے ان کے لیے کون سی سواری سبحان اللہ ماشاءاللہ میں جمعہ سے ہوں تسی جمعہ ہوئی سی حضور نے ہمارا میرے امتیوں کے لیے کون سی سواری لاؤ گے حضرات علماء کرام شعبان کی 15ویں رات آئی تو محمد کو امت کا فکر رات کا وقت ہے تو امت کا فکر 6 گھنٹے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر دھوپ میں رو کر کہتے ہیں یا اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا محمد کی روتی ہوئی دعاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ امت کا فکر مولانا امت کا فکر پھر ایک جملہ آگے اسرائیل اجازت ہو تو جان نکالو حضور نے فرمایا کتنی تکلیف دیتا ہے میں نے کہا کبھی پنڈلی میں روکتا ہوں کبھی ران میں روکتا ہوں کبھی پیٹ میں روکتا ہوں کبھی گلے میں روکتا ہوں 300 تلواروں کے زخم لگاؤ اتنی تکلیف نہیں جتنی جان نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کسی آدمی کو آرے کے نیچے ٹکڑے کر ڈالو اتنی تکلیف نہیں جتنی جان نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کسی آدمی کو کینچیوں کے ساتھ ٹکڑے کر دو اتنی تکلیف نہیں جتنی جان نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے میں بڑی تکلیف دے کر جان نکالتا ہوں حضور نے فرمایا رک جاؤ میرے ساتھ سودا کرو بوقت موت میری امت کو جتنی تکلیف دینی ہے اکیلے وجود مصطفیٰ پہ پوری کر دو سانو نماز دا فکر
سانو روزے دا فکر نہیں، سانو کلمے دا فکر نہیں، سانو مدارس دا فکر نہیں، سانو طلباء دا فکر نہیں، اور امت کا فکر ہے۔ اور قیامت والے دن سارے نبیوں کے پاس امتی جائیں گے نا، جائیں گے۔ وہ پتہ کی کہنے گے؟ جاؤ جاؤ لستو لہائے تو موسیٰ، ذرا ایمانداری نال سن لینا، وہ جاؤ بھائی میرے کول کی لینا ہے، موسیٰ کول جاؤ، لستو لہا، سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کول جان گے، کدی اوس نبی کول کدی اوس کول، لستو لہا چلے جاؤ میرا منصب نہیں میری شان نہیں، لستو لہائے اے تو عیسیٰ کول چلے جاؤ، جدو سارے جان گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لستو لہا اے تو محمد ختم ہو گیا پھٹے توڑ تقریر سناؤ، اگ لا دو، توجہ میرے او بھائی ادھر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام جدو سارے اسی جاواں گے تے حضور انتظار کر رہے ہوں گے، سارے نبی کہہ رہے ہیں لستو لہا، حضور سانو دیکھ کے کہیں گے آنا لہا، سبحان اللہ، تھوڑا ایسا کہو آنا لہا، آ جاؤ میں تے کافی دیر دا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں، کتھے پھر دے رہے ہو، آ جاؤ۔ حضور کو اتنا فکر، امت کو کوئی فکر نہیں، اب ووٹ آ رہے ہیں کتنا فکر ہے، سبحان اللہ کو اس لئے فکر گرامنا دلال دے دین دا قرآن دا اسلام دا، فکر گرامنا دلال دی تعلیمات دا، تاکہ اے جہان بھی تیرا بن جاوے او جہان بھی تیرا بن جاوے۔ جدو تو حضور دا فکر لے کے نکلے گا، اللہ فرماندے نے میں تینو حسین بنا دیاں گا، نازنین بنا دیاں گا، محجبین بنا دیاں گا، دل نشین بنا دیاں گا، کائنات نالو میں تینو بہترین بنا دیاں گا۔ میرا مشن لے کے جدو نکلے گا، میں تینو امین بنا دیاں گا، میں تینو صاحب عقیدہ بنا دیاں گا، تو صاحب ذنب میں لازم کر دیاں گا، تو صاحب خطا میں صاحب عطا کر دیاں گا، تیری عادت نو عبادت بنا دیاں گا، تیری طبیعت نو شریعت بنا دیاں گا۔ جدو میرا مشن لے کے چلے گا، میں تیرے غلامی والے سر دے اوپر اپنی دوستی دا تاج سجا دیاں گا۔ تھک گئے ہو نا؟ اچھی بولو پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، یا اللہ سب نو لے جا، آمین آمین، سبحان اللہ۔ میں نے تو انہوں کی پتا، جاؤ حسین احمد مدنی نے پوچھا، 18 سال رہے اور کی کہہ رہے ہیں، یاد آتی ہے مجھ کو، یاد آتی ہے مجھ کو اے مدینہ فضا تیری، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، ہزار بار اے مدینہ، ہزار بار اے مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا، بس چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، حضور اتریے، نماز 2 رکعت پڑھ لے، نماز پڑھی اینو یسرب آکھ دینے، بن گیا مدینہ منورہ۔ ہاں جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے، کہو انشاءاللہ اپنی آنکھاں نال ویکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ دا غلام نظر آئے گا، نانا جامعہ رحمانیہ چان والے
جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی اکھاں نال ویکھ لینا ہر بندہ پاس نظر آئے گا نقشہ خاص نظر آئے گا چہرہ لال نظر آئے گا عربی لباس نظر آئے گا سر تے شاندار رومال نظر آئے گا اوپر ایقال نظر آئے گا سامنے روزے چ ویکھ آمنہ دا لال نظر آئے گا ایک ہندو نے بڑا عجیب کیا سننا چاہتے ہیں کچھ بولو یہ ارض مقدس ہے مدینے کے بارے میں کہتا ہے ہندو ہے یہ ارض مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے یہ ارض مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی ہے وارث جنت بھی یہی ہے دنیا کا عقیدہ بھی ہے دنیا کا عقیدہ بھی ہے اور اپنا بھی یقین ہے جو شہر مدینہ میں ہے کہیں اور نہیں ہے اور جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ دوسرا سٹاپ آ گیا طور سینا تیسرا سٹاپ آ گیا بیت اللہ چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس سبحان اللہ یہ مسجد اقصی کے دے ہمارے سبحان اللہ یہودیاں دے مر گئے مسلمان مر گئے اسلامی ملک کیا ہو رہا ہے فلسطین سے بچے ذبح ہو رہے ہیں عورتیں ذبح ہو رہی ہیں معصوم بچوں پہ بمباری ہو رہی ہے ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اسی ٹس تو مس نہیں ہو رہا اسی پہ دعا بھی نہیں کرتے کہاں گئے مسلمان کہاں گیا وہ عمر جس کے کرتے کے پیوند دیکھ کر عیسائی چاپنے ڈالتے اللہ کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں گیا ٹیپو سلطان کہاں گیا محمد قاسم محمد بن قاسم کہاں چلا 17 سال کا جوان ہے چند لڑکوں کو لے کر نکلتا ہے راجہ دہر کے پرچے اڑاتا ہوا ملتان تک پہنچ کر اسلام کا جھنڈا بلند کر کے جا سبحان اللہ کہہ دوں ماشاءاللہ ایک بار اور بھی ذوق پیدا کرو ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کہاں گئے اپنے اندر انقلاب پیدا کر مسلمانوں کے اندر نہ تلقین غزالی رہی نہ پیچ و تاب راضی رہے اصلی انسان پر محنت نہیں ہو رہی نقلی انسان پہ محنت ہو رہی جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ پہ پستہ ہوا وہ بھی تو انسان تھے جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں ان کی 2 آنکھیں تھی 2 ہاتھ تھے 2 کان تھے 2 پاؤں تھے جدھر جاتے فتوحات ان کے قدموں کو بوسہ دیتی وہ بھی تو انسان تھے کہ دشمن کے دلوں کے اندر رعب طاری ہو جاتا تھا وہ بھی تو انسان تھے جب چلتے ہیں تو میرے دوستوں ان کے قدموں کی آڑ سے دشمن بھاگ جایا کرتے تھے وہ زہر کی شیشی بسم اللہ کر کے پی جاتے تھے 313 ہزاروں پہ غالب آ جاتے تھے وہ بھی تو انسان تھے جنہوں نے نبوت کی تعلیمات کو لیا بات کیا تھی نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دوکا بن گئے
دنیا کو اکثیر بنانے والے دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ ٹھہرو، ماشاء اللہ میں اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ جزاک اللہ شخصیت نہیں خیر ہو میرے آنے اور جانے کا 700 میل سفر ہے۔ آپ میں سے کوئی 10 میل سے آیا ہوگا، کوئی 5 میل سے آیا، کوئی 15 میل سے آیا، میں 700 میل سفر۔ میرا پچھلے ہفتے بیان تھا خانپور میں، تو میں ملتان سے فیصل آباد 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں۔ دھند بندے نو بندہ نظر نہیں آ رہا، بس اگے لگے تھے اسی کو گڈی توڑی تو پنجابی سمجھ آتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن ذمہ داری ہے جہاں وعدہ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے وہاں پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ حالانکہ 14 گھنٹے سفر کر کے میں نے جمعہ آزاد کشمیر پلندری میں جا کر پڑھانا تھا، اللہ کے فضل سے وہ بھی میں نے جا کر پڑھایا ہے، نیٹ پہ آیا ہوا دیکھ لینا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ مجمع پہلے مجمع سے ذرا کم ہے، کہ مہنگائی بھی ہے، لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، فکر نہیں کرتا، لیکن میں اپنا پورا حق ادا کروں، میں آپ کو کیوں مایوس کروں؟ جزاک اللہ لیلاً رات کو لاؤ، کیوں؟ میں اپنے اکثر پیارے انو رات نہیں تحفے دینا، بڑا اچھی کہو موسیٰ 40 لیلہ یا ایھا المزمل قم اللیل، رات میں آیا کر میرے حبیب۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو میں نے پڑھا ہے، وقت کا گورنر ان کا مرید تھا پروفیسر صاحب، اللہ کرے تو بھی کوئی گورنر مرید ہو جائے۔ اس نے دیکھا 10,000 صبح روٹی کھانے آتے ہیں، 10,000 شام خان کا بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے پیسہ۔ اس نے لکھ دیا کہ میرا فلاں مارکیٹ جو ہے، فلاں بازار جو ہے، وہ میں خانقاہ کے نام لگواتا ہوں، اس کی ساری آمدنی خانقاہ کے نام پر جائے۔ سبحان اللہ حضرت نے جب خط پڑھا پچھلی طرف لکھ دیا، تیری دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جتنا خرچہ ہوتا ہے فجر سے پہلے ہی اللہ سے مانگ لیا کرتا ہوں۔ دولت کی ضرورت، یا اللہ تو رات کو کیوں لے جا رہا ہے؟ اور یہ نہیں کہا میں اس لیے لے جا رہا ہوں، اگر میں دنے لے جاؤں تو کئی دیکھن گے جا رہے ہیں، کوئی کہے گا آ رہے ہیں، یؤمنون بالغیب کدھر جائے گا؟ رات ایک ہی ہے، اس ایک رات نے ایک کو صدیق بنانا ہے، ایک کو زندیق بنانا ہے۔ تھوڑا اونچی کہو، ایک زندیق بنے گا، ایک صدیق بنے گا۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی۔ اللہ نے قسمت تو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا۔ سبحان اللہ چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس، 1,24,000 انبیاء انتظار۔ سبحان اللہ کہہ لین دیو مینو جامعہ رحمانیہ جان والے ہو، انبیاء کھڑے نے، حضور آ رہے نے۔ بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمانوں زمین میں صفیں بچھ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ سبحان اللہ آ گئے اذان نماز کون پڑھائے گا؟ آیا جبریل، بازو پکڑے مسلح تے، سارے انبیاء آگیاں چوک کے دیکھ دینے مسلح تے کون کھڑا ہو گیا؟ دیکھ کے کہنے لگے یار مسلح تے وہی کھڑا ہو گیا، آیا سب کے بعد خاتم الانبیاء بن گیا، آج مسلح پہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء بن گیا۔ یہ تسی آرام نہیں فرما رہے تھے، پھر عقیدے دی گل کر سبحان اللہ اور جیدہ بازو جبریل پکڑ کے مسلح تے کھڑا کرے،
انہوں کوئی نبی نہیں لا سکتے جیدہ آمنہ دا لال بازو پکڑ کے کھڑا کرے انہوں کون لا سکتے قاری امین صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں امامت ہو انبیاء کی امامت ہو انبیاء کی حضور کے آگے بھی کوئی نہیں برابر بھی کوئی نہیں امامت ہو امت کی ابو بکر کے آگے بھی کوئی نہیں برابر بھی کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو جی چلو اگلا سفر شروع ہو گیا تھوڑا بھی شروع ہونا نا جی جی شروع ہے اللہ ہو گیا اتھے روک گیا جی بھائی پتہ دی گل دسا حضور نے فرمایا کوئی آرزو کوئی تمنا ہے انہیں کہا 1,24,000 نبیوں نے دیکھ لیا تو انہوں بھی رج کے دیکھے انہیں اللہ نے صرف اتنا ہی کہہ دینا میری آخری آرزو ہے مقام سمجھو ذرا اپنا کہ قیامت والے دن پل صراط ہوئے میرے پر ہونے تے تہاڈی امت دے قدم تھوڑا آہستہ کہہ دو تھوڑا آہستہ کہہ دو ماشاءاللہ میری آخری تمنا یہ ہے پروفیسر صاحب قاری امین صاحب جب حضور جا رہے ہیں جبریل انج دیکھ رہے ہیں چڑھ گیا اوپر میں پیچھے رہ گیا لگا جو میں لکھ روپے دا شعر پڑھا تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی راہ پڑھے لکھے ذرا توجہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی راہ تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں فرشتوں سے بازی بشر لے گیا فرش سے عرش پر قدم لے گیا اللہ دے دربار دے اندر چلے گئے 3 تحفے لے 3 دیتے ہیں امت نو شامل کر لیا یا اللہ میں جاواں اللہ فرماندے نے میرا حبیب رک جا ذرا میں اور بھی کچھ تقسیم کر لواں یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا اللہ فرماتے میرے حبیب ٹھہر جائیے میں خالق تو مخلوق میں محب تو محبوب میں خدا تو مصطفیٰ میں شان دینے والا تو شان لینے والا میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گناہگاروں کو چھپانے والا میں قدیر تو بشیر میں خبیر تو سراجم منیر جنت میری مالک تو کوثر میرا ساقی تو کتاب میری زبان تیری کلام میری ادا تیری ربوبیت میری ختم نبوت تیری عبادت میری ہوگی سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی اونچی کہو اے علماء چھوٹا بچہ میرا اللہ عظیم آپ چاہتے ہیں کہ اسلام رہے بولو جلدی کرو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان رہے آپ چاہتے ہیں کہ ادارے رہے آپ چاہتے ہیں کہ قرآن باقی رہے ہاتھ کھڑا کرو سارے ہاتھ کھڑا کرو تاکہ فرشتے لے ہاتھ کھڑے رہے ادھر آپ اتر ماشاءاللہ دیکھو یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہاتھ کھڑے رہے جن حضرات نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں عورتوں میں 20 عورتیں 1,000 بندوں میں 80 آدمی 1,000 جو سب سے پہلے اٹھ کر اس دینی ادارے کی خدمت کرے گا اللہ اس کو صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا کون اٹھتا ہے جلدی کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان بچوں کے لیے ماشاءاللہ تیرے صدقے جاؤں کیا کہنے اٹھی دے حافظ ہے یہ معجزہ نہیں دور کیا اٹھو جلدی کرو عورتوں میں 20 عورتیں ماشاءاللہ جزاک اللہ میں یہ کام کرتا نہیں چونکہ یہ میرا اپنا ادارہ ہے اس لیے مجھے